ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ میرے نوکر چاکر مجھ سے زیادہ کیسے خوش باش پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی یہ خوش رہتے ہیں اور میرے پاس سب کچھ ہے میں پھر بھی خوش نہیں رہتا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھیے، اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے۔ رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر ادھر ادھر چھپ جائیں اور تماشا دیکھ لیجئے۔ بادشاہ نے یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا۔ سراہی لی اور اس میں 99 درہم رکھ دیے اور اس کے اوپر لکھا کہ اس کے اندر 100 درہم ہے۔ وہ سراہی دروازے کے باہر رکھ دی گئی، ایک خادم کے دروازہ کھٹکھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ دستک سن کر اندر سے خادم نکلا، درہم سے بھری سراہی دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اس نے سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ درہم گنے تو 99 نکلے جبکہ سراہی پر لکھا 100 درہم تھا۔ خادم نے سوچا یقیناً ایک درہم کہیں باہر گرا ہوگا۔ خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی۔ 99 درہم غیب سے ملنے کی خوشی چھوڑ کر ان کی ساری رات ایک درہم کی تلاش میں گزر گئی۔ خادم کا غصہ اور بے چینی دیکھنے کے لائق تھی۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو سخت سست بھی کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ کچھ رات صبر اور باقی رات بک بک اور جھک جھک میں گزر گئی۔ دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج مختلف تھا۔ آنکھوں میں نیند تھی، کام سے جھنجھلاہٹ، شکل پر افسردگی آیا تھی۔ بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ 99 کا قانون کیا ہوتا ہے۔ لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول میں سرگردہ رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں نہیں ملی ہوتی، اور وہ ایک نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہوتا۔ واقعی یہ واقعہ ہمیں بہت سارے باتیں سمجھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں لاکھوں لاکھ کروڑہا کروڑ نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہماری نظر اس کی ان نعمتوں پر نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک چیز جو ہمیں سال 2 سال 10 سال سے ہم جس کی متلاشی ہوتے ہیں وہ نہیں ملتی تو ہماری ساری توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے۔ نہ جانے مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا، نہ جانے کون سی خطا سرزد ہو گئی جو مجھے یہ نہیں مل رہی۔ سمپل سی بات ہم دیکھیں، پورا مہینہ ہم کام کرتے ہیں اور دکان پہ اچھی سیل ہوتی ہے، 1-2 دن اگر سیل نہ ہو تو ہم رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، کاروبار نہیں ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ یعنی 28 دن جو ہمارا کاروبار اچھا چلا ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اور 2 دن اگر ہمارا کام اچھا نہ چلا تو ہم اس کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہیں، ہماری ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن ہماری خواہش کے مطابق جو ہمیں چیز نہیں ملی ہوتی ہم اسی کا رونا پیٹنا لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ شخص 99 درہم ملنے پر خوش نہیں ہوا بلکہ ساری رات اس ایک درہم کو ڈھونڈتا رہا۔ ہم بھی اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اللہ کی عطا کردہ آنکھیں ہیں، منہ ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، صحیح سلامت جسم ہے، اولاد ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں، ہم ان کی طرف وہ توجہ نہیں ہے ہماری۔ اگر کوئی ایک چیز ہمیں نہیں ملی تو ہم اسی کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔